آج ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ سے عمران خان صاحب سے۔ سب سے پہلے تو ان کو افسوس یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ صبح آئے، عدالت کا ان کے پاس حکم بھی تھا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود ان کو اندر جا کے مشاورت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسمبلیز میں ایم این ایز ایم پی ایز نے جانا ہے اور وہاں حکومت سازی کی بات بھی ہونی ہے، وہاں اسپیکر اور جو باقی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہونی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، ان سے ملاقات ہو۔ اس کے بغیر یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹری پروسیس نہیں چلے گا۔ ایک بہت اہم، آج بہت ہی اہم ایک انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف اور یورپین یونین اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، اپنا ایک چارٹر ہے، اور وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے، اسی وقت لون دیں گے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک میں گڈ گورننس ہو، اور گڈ گورننس تب بھی ہوتی ہے، گڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے، سب سے اہم شک، کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ کام کرنا ناپسند کرتے ہیں، نہ ان کو کام کرنا چاہیے۔ اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا، جو لوگوں کا ووٹ تھا، وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا۔ پری پول رگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں، پوسٹ پول رگنگ جو رات کو ہوئی، جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، اور جو ہارے ہوئے تھے، بری طرح ہارے ہوئے تھے، ان کو جتایا گیا۔ تو یہ جو چوری تھا مینڈیٹ، اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ اور اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے، وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ لون جو ہے جو قرضہ دے گا وہ عوام پہ اور اس کا بوجھ ہوگا، اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو، وہ اس لون کو واپس کرنے میں، ملک کی ترقی میں، ملک کی جو کرائسز ہیں اتنے سارے، ان کو حل کرنے میں وہ ناکام رہے گی۔ اس لیے ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم، جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں، انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان، مسز بشرا خان، ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔
اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے، جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے، اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے، تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں، جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی، وہ ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے، لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے۔ تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی۔ آج ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ سے عمران خان صاحب سے۔ سب سے پہلے تو ان کو افسوس یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ صبح آئے، عدالت کا ان کے پاس حکم بھی تھا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود ان کو اندر جا کے مشاورت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسمبلیز میں ایم این ایز، ایم پی ایز نے جانا ہے، اور وہاں حکومت سازی کی بات بھی ہونی ہے، وہاں اسپیکر اور جو باقی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہونی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، ان سے ملاقات ہو۔ اس کے بغیر یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹری پروسیس نہیں چلے گا۔ ایک بہت اہم، آج بہت ہی اہم ایک انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا، اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف اور یورپین یونین اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، اپنا ایک چارٹر ہے، اور وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے، اسی وقت لون دیں گے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک میں گڈ گورننس ہو، اور گڈ گورننس تب بھی ہوتی ہے، گڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے، سب سے اہم شک، کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ کام کرنا ناپسند کرتے ہیں، نہ ان کو کام کرنا چاہیے۔ اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا، جو لوگوں کا ووٹ تھا، وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا۔ پری پول رگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں، پوسٹ پول رگنگ جو رات کو ہوئی، جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، اور جو ہارے ہوئے تھے، بری طرح ہارے ہوئے تھے، ان کو جتایا گیا۔ تو یہ جو چوری تھا مینڈیٹ، اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ اور اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے، وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ لون جو ہے جو قرضہ دے گا وہ عوام پہ اور اس کا بوجھ ہوگا، اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو، وہ اس لون کو واپس کرنے میں، ملک کی ترقی میں، ملک کی جو کرائسز ہیں اتنے سارے، ان کو حل کرنے میں وہ ناکام رہے گی۔ اس لیے ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم، جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد
وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے. اس کے بعد IMF آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے, کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا, یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا, تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا IMF کا, وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں, انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان, مسز بشرا خان, ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے, جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے, اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے, تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں, جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی, وہ ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں, وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے, لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے. تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے, اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی.